السلام علیکم، میں ہوں خباب سجاد، ایک نیا تاریخی واقعہ آپ کے ساتھ لے کے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، عراق کا شہر ہے بصرہ، وہاں پر ایک دانشمند عقل مند آدمی آیا۔ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اور عقل مند، جسے کہتے ہیں نا صاحب حال آدمی، جب کہیں جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک ایسا اورا بنا دیتا ہے یا ایسی چیز بناتا ہے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، خود بخود کھنچے آتے ہیں۔ تو وہاں پہ کافی سارے پرابلم چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی سے مشورہ لیا جائے کہ ہماری کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ انہوں نے جا کے اس سے سوال کیا کہ ہمیں کچھ ایسے طریقے بتائیں کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہوں۔ تو وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ساتھ بھی پرابلم چل رہی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ مثلا تم لوگ قرآن پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں کیا ہے بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن آپ ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ بے شمار لوگ ہیں سنت، دیکھیں سنت اپنانے کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک مسواک لے کے ایک ہلکی سی مسواک اپنے منہ میں مار لی سنت ہے، بے شک آپ برش کریں لیکن وہ سنت ہے۔ پھر تم شیطان کی دشمنی کا دعویٰ بھی کرتے ہو لیکن اطاعت بھی اسی کی کرتے ہو۔ کیسے اطاعت کرتے ہو؟ ابھی نماز پڑھی پھر جا کے جھوٹ بولا، اے سوٹ 10,000 پیدا نہیں ہے، 11,000 پیدا ہے، فحش گوئی شروع کر دی، حالانکہ اللہ نبی قسم فرماتے ہیں نماز بے شک برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ساتھ ہی جناب اپنے کام پہ شروع ہوتے ہیں، اور ہم اصل میں وہ اللہ کے رسول نے اس لیے کہا تھا کہ جب ہم نماز پڑھ کے نکلے نا وہاں سے تو ہمارے اندر یہ خوف ہو، ہمارے اندر کی طاقت ہو کہ ہم یہ کہیں کہ یار میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ابھی گالی نہیں دوں گا، پھر دوبارہ ایک نماز کا ٹائم آ جائے گا تو اس طرح ہماری گالی کی عادت، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تم جنت میں داخلے کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس کے لیے کام نہیں کرتے۔ کام کیا نہیں کرتے؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذکر الہی نہیں کرتے، لوگوں کو کام نہیں آتے، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، کہتے ہیں ساڈے ہی بچے کھا لیں۔ نہیں، جو زمانہ جا رہا ہے آپ یقین کریں، لوگ حج و عمرہ پہ جا رہے ہیں، بے شک جائیں، لیکن جن لوگوں نے پہلے حج و عمرہ کیے ہوئے نا وہ اس دفعہ چھوڑ دیں، کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں رمضان میں اس ٹائم اتنی غربت ہے، اگر وہ پیسے سے راشن بانٹ دیں گے نا میرے خیال سے تو اللہ کے فضل سے ان کو حج و عمرہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تم آگ سے نجات کا دعویٰ تو چاہتے ہو لیکن تم لوگوں کو ستاتے ہو۔ کیسے ستاتے ہیں؟ کسی نے اپنی جو پوڑیاں ہیں راستہ روک لیتے ہیں، کوئی بالٹی کوڑا کسی گھر کے آگے پھینک دیتا ہے، یہ چیزیں لوگ اخلاقی، اصل میں نبی اکرم کے اخلاقیات کو بھول گئے ہیں۔ تم کہتے تو ہو موت برحق ہے لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ سارے کہنے کہ اسی مرنا تو ہے، سانوں پتہ ہے، سگریٹ بھی پی جان کے سارے سے مرنا ہے۔ بھائی مرنا ہے تو اس کی تیاری کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا سخت ترین چیز ہے، سخت ترین موت کے بارے میں پڑھیں گے آپ کانپ جائیں گے۔ اور جو بات میں نے ابھی کہی نا حج عمرے والی، میرا کہنے کا مقصد یہ نہ کریں۔ جن لوگوں نے 10 عمرے کرے ہوئے ہیں، 10 حج کرے ہوئے ہیں، ان کو نہیں جانا چاہیے، ان کو اس ٹائم مدد میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی کہ یا غوث اعظم مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ایک مسجد بناؤں تو مجھے کتنا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی ڈیفینیشن، اس کی کیلکولیشن حدیث مبارکہ میں آئی ہوئی ہے، جنت میں گھر بنے گا، اور انہوں نے اس کو بتایا۔ اچھا اس نے پھر کہا یا غوث مجھے اب یہ بتائیں اگر میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں تو مجھے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ آپ نے فرمایا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں، تھوڑی سی توجہ دیں یہ عمرہ کرنے والوں پہ اور حج کرنے والے، بار بار حج کر، اللہ توفیق دے سب کو، لیکن حالات نہیں ہیں۔ کسی کی بیٹی کی شادی رکی ہوئی ہے، کسی کے کینسر کی دوائی رکی ہوئی ہے، کسی کے ڈائلسس رکے ہوئے، خدا را ان کی مدد کریں، میری آپ سے یہ التجا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، میں ہوں آپ کا خباب سجاد۔